بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ چیزیں آپ قرآن کو جب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، مکی صورتوں میں بھی ایسے ہی ہے، مدنی صورتوں میں بھی، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے ان چیزوں کا ذکر تو مکی صورتوں میں ہے ہی نہیں اور ہمارا دور مکی چل رہا ہے، تو یہ دونوں یعنی پورے قرآن کا یہ مجموعی مضمون ہے، یہ اس کا بنیادی موضوع ہے، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس ہی کی بندگی کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی حقوق العباد کا ذکر آ جاتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، سورہ فرقان کے اندر بھی، سورہ لقمان کے اندر بھی لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ پھر کرنا، شرک کے علاوہ پھر جو معاشرے کے اندر آپ نے رہنا ہے وہ 10-12 جو نکات اس کے ساتھ ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی آپ کے سامنے مدلل طریقے سے سادہ انداز میں آئی ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے ایک افراط و تفریط کا ماحول ملتا ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود شرک جیسے گناہوں فعل کے اندر ملوث بھی ہے۔ اب اس کی مختلف توجیحات ہیں، جو ان کاموں کے اندر مبتلا ہیں، محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو مختلف طرح کے دلائل سامنے آتے ہیں، اور جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ہر بندہ اپنے فعل کی توجیح کرتا ہے، دلیل رکھتا ہے، تو لیکن یہ چونکہ ایک مسلمان ساتھ دائی بھی ہوتا ہے، اگر کسی بندے کو معلوم ہو گیا کہ فلاں بندہ راہ سے اتر گیا، اکھڑ گیا، گمراہ ہو گیا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس راستے کے اوپر جا رہا ہے کہ آگے بہت بڑی کھائی آ رہی ہے، اس کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ چل گیا، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سارا کیس آپ کے اوپر آ گیا کہ آپ کو تو پتہ تھا اس کا اینڈ انجام یہ ہونے والا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا، جذبات کے ذریعے سے، جہالت کے ذریعے سے، دلیل کی وجہ سے، محدود مطالعہ اور مشاہدے کی وجہ سے، لیکن جس کو پتہ ہے ذمہ داری اس کی آتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے اطراف کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر شرک کی جتنی بھی اقسام سابقہ قوموں میں تھیں، اس امت کے اندر وہ ہر شرک جیسی برائی پہلے سے بڑھ کر ہے، ذرا نئے ورژن کے ساتھ، نئی اصطلاحات کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ۔ تو اس میں دائی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو نظر نہیں آتا، لیکن ایک پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا کہ اس میں شرک ہے، بدعت بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ دائی سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے مریضوں کی مختلف طرح کی وہ حالتوں کے اندر آتا ہے، یہ اس کا کام ہے ڈائیگنوز کرے کہ اس کے اندر مرض کیا ہے، یہاں جہالت ہے، دلیل کا مسئلہ ہے، یا ہوا پرستی ہے، یعنی نفس، خواہشات نفس کی غلامی کر رہا ہے، یہ ذمہ داری دائی کی ہے۔ اس میں یعنی دو رائے نہیں ہے کہ شرک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر شرک ہے، شرک کسی بھی دور کے اندر ہو وہ شرک ہی رہے گا۔ اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ جس نے بخشنا ہے وہ جانے، شرک کرنے والا جانے۔ دائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آسان طریقے سے، انما انت مذکر، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نصیحت کرنے والے ہو، انما انت مذکر فذکر فانما، نصیحت کرو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے۔ یہ کہیں آتا ہے کہ تم ابلاغ کر دو، پہنچا دو اچھے طریقے سے، علینا الحساب، حساب ہم لے لیں گے۔ یعنی یہ جو ہم نے ایک تکفیر کی عدالتیں کھولی ہیں، یہ دائی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی دائی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ گڑبڑ ہے، شرک کر رہا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ اینڈ تک سمجھاتا چلا جائے، اس سے بات کرے آسان انداز سے، اس کو
ایک ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا، ایک ہوتا ہے دروازہ توڑ دینا، ایک ہوتا ہے نصیحت کرنا، دوسرا ہوتا ہے شرمندہ کرنا۔ وہ نصیحت کرے، نوک کرے، دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنی بات اچھے طریقے سے پہنچا دے اور پہنچاتا رہے۔ یا نا امیدی بھی اس میدان کے اندر کفر ہے، نا امید نہیں ہونا، سمجھاتا چلا جائے۔ ہمارے سامنے نوح علیہ السلام کا 950 سال کا جو انہوں نے یہ ایک پیریڈ کاٹا ہے، وہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بس نوح بس کرو، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اب تم کشتی بناؤ۔ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پیغمبر مایوس ہو گیا اپنے مشاہدے کے ذریعے سے کہ بس اس کے اندر قوم کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا کر بتا دیا کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ابلاغ کرنا تھا، تمہارا کام ان کے سامنے بات اچھے انداز سے پہنچانا، اپنا کام کرو بس۔ تو یہی قیامت تک کے لیے جو امت مسلمہ ہے، یہ پیغمبروں کے بعد سلسلہ ختم ہے، یہ ان کی امین ہے، یہ اس کے قائم مقام ہے۔ اس نے آپس کے اندر اصلاح کرنی ہے، جو کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہتا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، اور جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو دعوت دینی ہے۔ تو گمراہ ہونا یہ تو اتنی جلدی کام ہوتا ہے گمراہی کی طرف جانا، کیونکہ اس کے اندر زور نہیں بندے کا لگتا۔ اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، توحید کی طرف آنا زور لگتا ہے بندے کا۔ آپ دیکھیں اس امت کو سب سے زیادہ جس سے مشابہت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، پیچھے آتے پتہ چلتا ہے جناب یہاں تو بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ اگر ہارون علیہ السلام ذرا زیادہ سختی کرتے تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی قتل کر دیتے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ اس سے پہلے کیا واقعہ آیا تھا کہ وہ سامنے فرعون ڈوبا ہے اور واپس آ رہے ہیں، اپنے دوسری طرف جا رہے ہیں، دوسرے ملک کی طرف۔ راستے کے اندر ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے اور قوم کا مطالبہ کیا تھا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا معبود بنا دو جس طرح کہ ان کے پاس معبود ہیں۔ اب دیکھیں بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی جلدی بندہ اس چیز کو بھولتا ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انکم قوم تجہلون، تم جہل قوم ہو۔ جہالت یہ ہے اجڑ بن کے لو، لا علم، اتنا یعنی کہ جلدی سبق بھول کے توحید کا۔ تو یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشنگوئیاں موجود ہیں کہ یہ میری قوم، یعنی 40 راتوں کے بعد یہ کام، پیغمبر کی موجودگی میں یہ مطالبہ بندے کو حیران کر دیتا ہے کہ یہ اتنی جلدی بندہ بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وفات ہوئی ان کی 14 سال گزر گئے ہیں، اور اب ہم کہیں کہ یہ قوم توحید کے اندر عین اسی طرح رہے جسے صحابہ کرام تھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی قوموں کا ذکر اللہ نے کیا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ جو اہل کتاب قومیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پیغمبر موجود ہے اور اس کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ماننے کے اوپر آ گئے اس کو ابن اللہ بنا دیا، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ تو یعنی پیغمبروں کے بعد قومیں ایسے کرتی ہیں پیغمبروں کے ساتھ۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی پیغمبروں کی موجودگی کے اندر آزمائش اور ہے۔ پیغمبروں کی موجودگی میں آزمائش یہ ہے کہ پیغمبر کو ماننا گویا خود کو آگ کے اندر پھینکنا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے گزر جانے کے بعد آزمائش کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے جتنا زیادہ عرصہ ہو گیا توحید اور شرک، کفر اور جو ایمان، بدعت اور جو سنت ہے یہ مکس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس کے اندر اس میں سے کھرا کھرا نکال کے کھوٹا ایک طرف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، جو ٹھیک ہے وہ لے لو، جو غلط کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ یعنی اب ہم اس دور سے اس فیز سے گزر رہے ہیں، جو ٹھیک ہے کہیں سے بھی ملتا ہے وہ لے لو، غلط اپنے کا بھی ہے وہ بھی چھوڑ دو، کیونکہ کوئی یہاں پر وحی کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام گزر گئے ہیں، خلفاء گزر گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ والا پیمانہ ہمیشہ دن کے اندر ہے، جو ٹھیک ہے وہ لے لو، کہیں سے ملے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو، چاہے اپنے کا غلط ہو۔ تو اس میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ یہ شرک نہیں کرتے، نہیں شرک کرتے ہیں، انجام یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا اگر دنیا کے اندر نہیں سمجھتے۔ ہمارا کام یہ ہے
یہ ڈائگنوز کریں کہ یہ خواہشات کے زیر اثر ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یا یہ جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ جو جس نوعیت کا مرض ہے اس قسم کی ڈوز دینی ہے، دوائی دینی ہے۔ فیصلے کرنا، تکفیر کے فیصلے عدالتیں دائی کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حقوق العباد ہیں، وہ قرآن بھرا پڑا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت، مخلوق سے محبت، یہ ساتھ ساتھ چلے گی۔ بعض دفعہ تو اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بندگی کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی، اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس سے ذرا آگے چلے جاتے ہیں کہ بندہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے دے دی ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ زندگی کے اندر یہ معذرت کرنی ہے، زندگی کے اندر سوری کرنی ہے، قبر پہ جا کے لیٹ لیٹ کے تصویریں سنبھال کے اس سے معذرت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جو بھی کرنا ہے کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا پتہ میری امت کا غریب کون ہے؟ جی پتہ نہیں، وہی ہوگا جس کے پاس مال نہیں۔ کہتے نہیں، وہ نہیں، مال بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن محشر میں اس انداز میں آئے گا، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ قتل کیا اور ظلم کیا، گالیاں دی، وہ سارے بلا لیے جائیں گے کہ آجو مدعی آ جائیں سارے۔ یا ظاہر ہے ایک ایسا میدان جہاں پر نیکی کی کرنسی چلتی ہے، تو وہاں پر تو ہر بندہ کہیں سے بھی تلاش کر مجھے کچھ مل جائے، کچھ آسانی ہو جائے، تو وہاں پر سارے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اکاؤنٹ خالی، لیکن ابھی حساب باقی ہے۔ ان کے گناہ اس کے بینک کے اندر آ جائیں گے، اس کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آ جائیں گے، اور وہ اس کو گھسیٹ کر جنت کے اندر پھینک دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے، یہ ایک باقاعدہ منظر بنا کے پیش کیا گیا ہے، یہ زندوں کے لیے ہے، یہ کہ ہم اس کو ایزی نہ لیں، توحید کے اندر اس قدر آگے بڑھیں، توحید 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 کرتے کرتے انسانوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیں، انسانوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیں، اور صلہ رحمی کے اوپر قطع رحمی کو غالب کر دیں۔ یہ بہت بڑی، یعنی یہ افراط و تفرید ہے۔ یہ بھی قوموں کے اندر، تنظیموں کے اندر، جماعتوں کے اندر یہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک جماعت بنتی ہے، ایک تنظیم بنتی ہے، ایک اس کا بیانیہ ہوتا ہے، اس کا ایک ماٹو بنتا ہے، ایک منشور بنتا ہے، اب اس کے اوپر پہرا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اسے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو فارغ کر دو۔ تو یہ یعنی یہ افراد و تفرید ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو ہمارے کرنے کے کام ہے توحید کے اوپر قائم رہنا اور توحید کی طرف بلاتے رہنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے اوپر کاربند رہنا، اور دوسروں کو صرف باتوں سے دعوت نہیں دینا، ایک دعوت کا اور طریقہ بھی ہوتا ہے، کسی کو عمل سے دعوت دینا۔ حقوق العباد کی دعوت عموماً عمل سے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔